السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم وضو کرنے کا صحیح طریقہ جانیں گے، کیونکہ وضو نماز کے لیے ضروری ہے اور وضو کو نماز کی کنجی قرار دیا گیا ہے۔ جب ہمارا وضو ہی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا اور ہم پاک ہی نہیں ہوں گے تو پھر ہم نماز کو کیسے ادا کریں گے اور ہم قرآن کو بھی کیسے چھو سکیں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں وضو کرنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہمارا وضو صحیح ہو اور ہم پاک ہو جائیں۔ اس کے لیے آپ مکمل ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ وضو کرنے کا صحیح طریقہ آسانی کے ساتھ جان سکیں۔ تو وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے دل میں وضو کی نیت کرنی ہوگی اور پھر بسم اللہ پڑھ کر ہمیں وضو شروع کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ اچھی طرح سے دھوئیں گے اور انگلیوں کے بیچ میں اچھی طرح سے ہم ایک دوسرے کی ہاتھ کی انگلیوں سے خلال کریں گے تاکہ پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے۔ اس کے بعد پھر ہمیں 3 دفعہ کلی کرنا ہے اچھی طرح سے، اور مسواک ہو تو مسواک، ورنہ پھر ہاتھوں کی شہادت کی انگلی سے اپنے دانتوں کو ماج دینا ہے، اور پھر ہمیں اچھی طرح سے کلی کرنے کے بعد 3 دفعہ اپنے ناک میں پانی ڈالنا ہے تاکہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے۔ اس کے بعد پھر ہمیں اپنا پورا چہرہ دھونا ہے، یعنی کہ جہاں سے بال اگتا ہے وہاں سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اس پورے چہرے کو اچھی طرح سے دھونا ہے، کہیں پر بھی ہمارا سوکھا نہ رہ جائے۔ اور اس کے بعد 3 مرتبہ ہمیں اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا ہے، سب سے پہلے داہنے ہاتھ کو، اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کو۔ اسے بھی دھونے میں ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ اس کے بعد ہمیں اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ یوں تو فرض ہے چوتھائی سر کا مسح، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت طریقہ ہے، اور جب ہم پورے سر کا مسح کرتے ہیں تو ہمارا فرض بھی ادا ہو جاتا ہے اور ہماری سنت بھی ادا ہو جاتی ہے، جس میں ہمیں فرض اور سنت دونوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں پیروں کو دھونا ہے اچھی طرح سے ٹخنوں تک، پہلے داہنے پیر کو، اس کے بعد بائیں پیر کو۔ وضو کرنے میں ہمیں بہت ساری باتوں کا خاص طور سے خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمیں جن اعضاء کو دھونے کا حکم ہے تو دھونے کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی اچھی طرح سے بہہ جائے، کیونکہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں: چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیر کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ اگر چہرہ دھونے میں یا ہاتھ دھونے میں یا پیر کے دھونے میں کسی کی بھی جگہ تھوڑا سا بھی سوکھا رہ جائے، وہاں پانی نہ پہنچے، تو اس کے سوکھا رہنے کی وجہ سے ہمارا فرض ادا نہیں ہوگا۔ جب ہمارا فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے اچھی طرح سے ہمیں ہر جگہ پانی کو پہنچانا ہے تاکہ ہمارا فرض ادا ہو جائے۔ خاص طور سے عورتیں جب وضو بناتی ہیں تو ان کو چہرہ کے دھوتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ ناک میں اگر کوئی زیور ہو تو اس کو اچھی طرح سے ہلا کر اس سوراخ میں پانی کو پہنچائیں تاکہ پانی وہاں تک آسانی سے پہنچ جائے اور ہمارا وضو مکمل ہو سکے۔ اور مرد حضرات جو اپنے ہاتھوں میں انگوٹھی پہنتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے وقت انگوٹھیوں کو اچھی طرح سے ہلا کر اندر تک پانی کو پہنچا دیں تاکہ وہاں تک پانی پہنچ جائے اور سوکھا نہ رہنے پائے، کیونکہ وضو نماز کے لیے ضروری ہے، اور جب تک ہم کامل اور اچھی طرح سے وضو نہیں کریں گے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، ہم پاک بھی نہیں ہوں گے، اور پھر ناپاکی کی حالت میں ہماری نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ قرآن شریف چھونے کے لیے ہمیں وضو چاہیے۔ جب ہمارا وضو مکمل اور کامل طریقے سے ادا ہو جائے گا تو ہم نماز بھی ادا کریں گے اور قرآن کو چھو بھی سکیں گے۔ تو اس کے لیے ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں کا جاننا اور سیکھنا، جس کی وجہ سے ہمارا وضو مکمل ہو سکے اور ہم اچھی طرح سے وضو کر سکیں، اور وضو کرنے کے بعد پھر ہم نماز بھی باوضو ادا کر سکیں اور قرآن شریف کو بھی وضو کے ساتھ چھو سکیں، تاکہ یہ ہمارا وضو مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ وضو اچھی طرح سے ہونے کے بعد ہمارا نماز کا پڑھنا بھی صحیح ہو اور قرآن مقدس کا چھونا بھی صحیح ہو۔